انہوں نے کہا کہ ان کی بات نہیں ماننا، اللہ سے معافی نہیں مانگنا، بلکہ تم اپنے بتوں کا دامن پکڑے رہو اور ان کو خوش کرتے رہو، ان کے ذریعے سے کام بنے گا۔ یہاں پر امام رازی نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ آپ لوگ بھی کبھی کبھی روزے میں پریشان ہوتے ہیں تو وظیفہ مانگتے ہیں، کسی کو بیٹا نہیں ہوتا تو وہ وظیفہ مانگتا ہے، کسی کا کاروبار مندی پہ آ جاتا ہے وہ وظیفہ مانگتا ہے۔ یہ قرآن کا وظیفہ ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت مجھے روزی کی تنگی ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا استغفار کر۔ پھر ایک شخص آیا، کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں مجھے بیٹا ہو، فرمایا استغفار کر۔ پھر ایک شخص آیا کہ حضرت بارش چاہتا ہوں، کہا استغفار کر۔ ایک شخص آیا، حضرت میری کھیتی میں مال کم آتا ہے، تو فرمایا استغفار کر۔ 4 لوگ آئے، جواب ایک ہی ملا۔ تو جو محفل میں لوگ بیٹھے تھے، امام پاک سے پوچھا 4 سوال کا ایک ہی جواب، فرمایا اپنی طرف سے نہیں دیتا بلکہ قرآن کی طرف سے دیتا ہوں، کیونکہ نوح علیہ السلام نے ان 4 مسائل پر اپنی قوم کو استغفار کا ہی حکم دیا تھا۔ یعنی اگر کوئی استغفار کرے تو اللہ اس کو بیٹا دے گا، توبہ کرے، کثرت سے استغفار کرے، بارش کا نزول ہوگا، کثرت سے استغفار کرے تو کھیتیاں ہری ہو جائے گی۔ استغفار کی بڑی برکت ہے، اس لیے اپنا معمول بنائیے کہ روزانہ فجر کے بعد کم سے کم 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کریں۔ اگر کوئی روزانہ 100 بار استغفار کر لے تو انشاءاللہ وہ کبھی روزی روٹی کے معاملے میں پریشان نہیں رہے گا، اللہ اس کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ پھر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ وہ نوح علیہ السلام کی بات مان لیتے، انہوں نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ جھوٹے ہیں، معاذ اللہ، آپ کو جھوٹا کہا، مجنون اور پاگل کہا۔